وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کے ایک اور پہلو کی بات کریں گے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تفسیر۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی زبان کے مطابق ان کا نبی بھیجا ان کی زبان میں، اور وہ اسی لیے تاکہ وہ ان کی زبان میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکے، اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچا سکے۔ تو جب تک ان کی زبان میں نہیں ہوگا وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اسی لیے ہم نے جیسے بات کی تھی ترجمے کی، کہ ایک تو وہ حرف بحرف ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کریم کے معانی دوسری زبان میں منتقل کر کے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح معنی میں اخذ کر سکیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ تفسیر ہے جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، اور تفسیر میں اسی اللہ کے اس کلام کو بہتر انداز میں، یا یوں کہہ لیجیے مفصل انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پھر تفسیر کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں۔ تو تفسیر کا جو اصل مادہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو مرکب بنایا گیا ہے، تو تفسیر فسرہ سے آتا ہے، اور فسرہ سے مراد بھی یہ ہوتا ہے کسی چیز کی بیان کرنا، کھولنا، واضح کرنا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سفرہ سے نکلا ہے، اور اس میں ایک طرح سے الفاظ میں الٹ پلٹ ہوئے ہیں، اور اس کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی چیز کو بالکل ہی واضح کر دینا، کھول کر بیان کرنا۔ تو سفرہ اور فسرہ معنی ایک ہی ہے دونوں کا، اور اسی فسرہ ہی سے تفسیر کا لفظ بنا ہے تاکہ اس سے یہ معنی سامنے آ جائے کہ وہ چیز بیان کی جا رہی ہے، وضاحت کی جا رہی ہے۔ یہ تو لغوی طور پر ہوا۔ جو اصطلاحی طور پر ہے اس میں جیسے کہ علماء کرام نے مختلف اس کی وضاحتیں کی ہیں، اس کی تعریفیں بیان کی ہیں، اور ایک جو تعریف آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی یہ کتاب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے معانی بیان کرنے کے لیے، اس میں احکام اور حکم بیان کرنے کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کی وضاحت پوری طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تفسیر ہوئی۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تعویل کا۔ تعویل کا لفظ عموماً تو خوابوں کی تعویل کے لیے یا اس کی تعبیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے یہ دعا کی تھی کہ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ کہہ کر آپ نے اسی طرح اشارہ فرمایا تھا کہ ان کو تفسیر قرآن کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ تو کیا تعویل کا یہی مفہوم ہے؟ تو اکثر علماء کی تو یہی رائے ہے کہ تعویل اور تفسیر ایک ہی معنی ہے، ہم معنی ہیں، مترادف ہیں، اور ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے اس کے بارے میں، اور اس کی انہوں نے اس طرح مثال دی ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ان چیزوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جو کہ باقاعدہ منقول ہیں، یعنی جو کہ ہم میں سنی گئی ہیں علماء کے ذریعے سے یا صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے سنی ہوئی باتیں ہیں، ان کو تو ہم تفسیر کہیں گے۔ اور تعویل وہ ہے جو کہ انسان اپنی فہم سے، اپنے غور و فکر کے بعد کوئی بات کہتا ہے، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو کہا گیا اس کا معنی اوس اور خزرج ہے
اسی طرح ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، اس سے مراد اہل فارس اور اہل یمن ہیں۔ اور اسی طرح ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا، اس سے مراد اخنس ابن شریق ہے۔ اور یہ بھی آیت جو آتی ہے ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اس سے مراد حضرت صہیب رومی ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں یا یہ اقوال ہیں جو کہ اس طرح منقول ہیں، تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہ تفسیر کی شکل ہے۔ اور دوسری طرف تعویل کی مثال یہ ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، تو اس میں بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ کہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ فقیر ہوں یا غنی ہوں، بعض نے کہا کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تندرست لوگ ہوں یا بیمار ہوں، جو بھی حالت ہو ان سب کو نکلنا ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے اپنے فہم ہیں، انہوں نے اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر کی ہے، اور سب اپنی جگہ درست ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا یہ ایک تعویل کی مثال ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اس طرح سمجھانا بتانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی وہ تفسیر اور تعویل اس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا جو علم تھا وہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے ترجمے دنیا کی غالب ترین کہہ لیجیے، سب میں نہ بھی ہو لیکن اکثریت، بہت کم شاید کوئی زبان ایسی رہی ہو جس کا میں ترجمہ نہ ہوا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر بھی بہت سی زبانوں میں ہوئی ہے، سب میں تو نہیں ہو سکی، اس لیے کہ تفسیر کے لیے زیادہ علم کی ضرورت ہے، زیادہ اس کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت ہے، تو اسی لیے وہ بعض زبانوں میں تو بہت زیادہ تفاسیر لکھی گئیں، بعض میں کم ہیں، بعض میں ایک یا دو ہیں، اور بعض میں تفاسیر نہیں ہیں بلکہ صرف ترجمے پر ہی ان پہ اکتفا کیا گیا ہے۔ ہم خاص طور پہ اپنی زبان اردو میں دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے علماء کرام اور دانشور حضرات کو یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے اس میں کئی تفاسیر لکھی ہیں، اور اردو کا دامن بھی اس معاملے میں بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی غنی ہے کہ اس میں اس طرح کے ان علماء کرام کی بے شمار تفاسیر ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی شروع سے لے کر آج تک اس میں بھی بے شمار ایسی تفاسیر ہیں جن میں قرآن کریم کی وضاحت کی گئی ہے، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب ہیں، مختلف طریقے ہیں جس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ذریعے ہی سے پھر وہ قرآن کریم کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا جو اصل منبع ہے وہ وہیں سے ہے، اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی قوم میں کوئی رسول مگر اسی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ تو لہذا پھر یہی تقاضا ہے تفسیر کا کہ اس کتاب کو، اللہ کی اس کتاب کو اس طرح بیان کر دیا جائے کسی اور زبان میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اردو زبان میں ہے یا کسی بھی زبان میں ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ عربی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ یہ قرآن کریم جس کو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام جس کو لے کر نازل ہوئے ہیں آپ کے قلب اطہر پر، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں اور عربی واضح زبان میں۔ تو اس طرح پھر یہ عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، اور پھر اب اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو منتقل کیا جائے دوسری زبانوں میں ترجمے کے ذریعے سے اور تفسیر کے ذریعے سے۔ اس طرح یہ قرآن کریم مختلف زبانوں میں منتقل ہوا، اس کے معانی، اس کے مفاہیم۔ تو اس کا پہلا مرحلہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کرنے کا بھی ذمہ لیا ہے، جہاں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنے کا بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جسے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ اپنی زبان اس کے لیے مت ہلائیے تاکہ آپ اس میں جلدی کریں، ہماری ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، محفوظ کریں گے اور اسی کو آپ کو پڑھائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ ذمہ داری خود لے لی کہ اس کی حفاظت بھی، اس کی جمع بھی اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار دیا، اور اس کا بیان کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری لگا دی گئی، جس میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کے لیے یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، واضح کریں جو آپ پر اترا ہے، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ تو یہ ہے اصل وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہی سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کو بتائیں لوگوں کو، اور آپ نے یہی کیا کہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کی وضاحت چاہے وہ آپ نے عملاً کی ہے یا یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے بتائی ہے، اس طرح آپ نے قرآن کریم کی یہ وضاحت فرما دی ہے۔ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم پھر آپ سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تفسیر کا کیا معاملہ تھا، اور آپ نے کیا تفسیر کی آیات کی تفسیر کی ہے یا نہیں کی ہے، آپ نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تمام آیات کی وضاحت کی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس لیے کہ یہی چیز قرآن نے کہی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں جو آپ پر یہ اترا ہے، قرآن کریم اترا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر وہ آپ کو تو تمام آیات بیان کرنی چاہیے، اور آپ نے بیان کی ہیں۔ تو ایک تو یہی آیت جو سورہ نحل کی آیت ہے وہی اس بات کی دلیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ 10 آیات پڑھ لیتے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس پر عمل کر لیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم سیکھا اور اس پر عمل کرنا سیکھا۔ تو ظاہر ہے کہ عمل اسی وقت ہوگا جب اس کا مفہوم اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو پھر وہ اسی میں ہی کوشش کرتا تھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو لہذا اس سے مراد یہی ہوئی کہ ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پوری طرح سمجھا تھا اور آپ سے سیکھا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے اس معاملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات کی تفسیر نہیں کی، بلکہ کچھ آیات وہ بیان کی ہیں اور بعض آیات کی آپ نے تفسیر فرمائی ہے۔ اور وہ لوگ اس کی یہ دلیل دیتے ہیں اس بارے میں کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی بعض آیات کی آپ نے تفسیر کی ہے جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتائی تھیں، آپ کو اس کی وضاحت کی تھی۔ اور اسی طرح دوسری بھی ایک اور جو بات اب نے ہم بات کی تھی حضرت ابن عباس کے حوالے سے، کہ جس میں آپ نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے، کچھ لوگ جانتے تھے، کچھ لوگ نہیں جانتے تھے،
تو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کی تاکہ وہ اس کو بیان کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں اور اس کی تفسیر کر سکیں۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ جس میں ان آیات کی تفسیر کی گئی ہے وہ بہت ہی کم ہیں۔ اگر وہ زیادہ ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تمام آیات کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن جو ملتا ہے ہمیں اسی کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت کم آیات ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ سب عرب تھے، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور وہ اس کو سمجھ لیتے تھے۔ بہت کم ایسی باتیں ہوتی تھی جو وہ نہ سمجھ پائیں، تو اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر لیتے تھے، باقی وہ خود اس کے سمجھنے پر قادر تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اس سے مقصد کیا ہے۔ اب جب کہ یہ فرمایا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام قرار دے دی گئیں، تو ہر سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس تحریم کا مطلب کیا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور ساری تفصیل بیان کر دی قرآن کریم نے۔ تو اس سے تحریم سے مراد کیا ہے؟ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل واضح سی بات ہے، ہر شخص کو سمجھ سکتا ہے۔ اور تیسری وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہیں، ہمیں نہیں بتائی ہیں، جیسے کہ قیامت کے بارے میں ہے، روح کے بارے میں ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بیان کیا ہے اور وہی اس کا علم رکھتا ہے، تو وہ پھر ہم جان نہیں سکتے اس کو، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جائے، اور آپ نے وہ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں، اور چوتھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وضاحت یا جن کو معلوم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کس نسل سے تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا تعلق کس سے تھا، اس قسم کی باتیں ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کس درخت سے بنی ہوئی تھی، وہ لکڑی کس قسم کی تھی۔ اسی طرح ان پرندوں کا ذکر جو ابراہیم علیہ السلام نے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زندہ کر دیا تھا، وہ پرندے کون سے تھے، چڑیا تھی، کبوتر تھے، طوطے تھے، کیا چیز تھی، کچھ ہمیں نہیں معلوم، ورنہ ہی ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ تو لہذا پھر اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیات جن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، صحابہ کرام کو اس میں کچھ دقت ہوئی یا ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی، تو وہ انہوں نے پوچھ لیا۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو بیان کرتے تھے جو صحابہ کرام جس کے لیے مشکل محسوس کرتے تھے۔ اب اس میں کچھ تو جو ہے کہ اجمالی بیان ہے تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، یا کوئی ایسے مشکل الفاظ ہیں یا کوئی اشکال پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کر دی، یا کوئی عمومی حکم ہے تو اس کی آپ نے تخصیص یا خصوصیت بیان کر دی، یا کوئی مطلق ہے اس کو مقید کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور وہی آپ نے بیان کی ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تفسیر ایک محدود شکل میں تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، آپ سے سوال کیا جاتا تھا، آپ بیان کر دیتے تھے، اور بعض دفعہ آپ خود بیان کر دیتے، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جب ذکر کیا قوت کا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو آپ نے فرمایا کہ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي، تو آپ نے بتایا کہ قوت کیا ہے، وہ پھینکنا ہے۔ پھینکنے سے مراد یہاں پہ تیر اندازی بھی ہو سکتی ہے، اور آج کل کے دور کے میزائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح اس کے مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا یہ آپ نے کچھ باتیں یا کچھ ایسی تفاسیر خود بیان کی، تو لہذا ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک محدود شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بات کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اس میں شرط یہی ہے کہ وہ احادیث جن میں یہ آیات کی تفسیر آئی ہیں وہ صحیح آیات ہوں، صحیح احادیث ہوں، اور ان صحیح احادیث میں ہی ہم یہ تفسیر لے سکتے ہیں۔ تو ان کی صحت اسی پہ مبنی ہے کہ یہ جو کتابیں مستند کتابیں ہیں احادیث کی، ان میں منقول ہوں، جیسے کہ بعض محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں کتاب التفسیر
کے نام سے بھی یا تو اس میں ایک باب مقرر کیا ہے یا انہوں نے الگ سے لکھی ہیں، تو اس میں انہوں نے ان آیات کو جمع کر دیا ہے جن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو وہ ہم ان احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ذریعہ ہے اس بات کا کہ قرآن کریم کو جہاں ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں وہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جو کہ ہمیں ان احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں جو تفاسیر منقول تھیں وہ سب جمع ہیں، اور خاص طور پہ احادیث کی کتابوں میں۔ اور اسی طرح یہی احادیث یا یہ اقوال ہمیں تفسیر بالمأثور، اس پر ہم بات کریں گے، اس کے ذریعے سے بھی ملتی ہیں کہ وہ تفاسیر جو کہ اسی منہج پر یا اسی طریقہ کار پر لکھی گئی ہیں کہ جس میں قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کی آیات کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کی گئی، تو اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ہمیں وہ احادیث مل جاتی ہیں جیسے کہ مختلف مفسرین نے کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن جریر الطبری ہے، اور دوسرے ایسے مفسرین کرام ہیں کہ جنہوں نے اسی طریقے کو ملحوظ رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ جہاں پہ بھی جو بھی آیات آئیں ان کو وہ اس طرح بیان کریں کہ اس میں جہاں پہلے قرآن سے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں قرآنی آیات کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کریں کہ کس طرح احادیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس آیت کو اس طرح سمجھیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے، تو یہی ایک بہترین طریقہ ہوگا۔ تو آج ہم نے پہلے مرحلے میں اس بات کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تفسیر کا کیا مقام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔